السلام علیکم جناب، الیکشن کی گہما گہمی ہے، اتنی زیادہ گہما گہمی تو نہیں ہے لیکن لوگ الیکشن میں مصروف ہیں، لیکن بیہائنڈ دی کلوز ڈورز کیا ہونے جا رہا ہے، کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں، کیا کھیلا جا رہا ہے، آج کی ولاگ میں آج آپ کو یہ بتائیں گے۔ سیفر کیس کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں سیفر کا کیس آخری مراحل میں ہے اور جج ذوالقرنین صاحب کل سارا دن عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء کا انتظار کرتے رہے۔ ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا، پھر 2 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ اپنے وکلاء کو پیش کریں، اور آپ اگر ٹیلی فون کی سہولت چاہتے ہیں تو ٹیلی فون کی سہولت بھی آپ کو دی جاتی ہے، آپ اپنے وکلاء سے ٹیلی فونک رابطہ کریں اور ان کو بلائیں۔ عدالت میں صرف 3 گواہوں پر جرح رہ چکی ہے اور 3 گواہان پر جرح کر لیں اور کیس کا فیصلہ دیا جائے، کیونکہ اگر ایسے فیصلہ دیا گیا تو بعد میں پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ ہمارے وکلاء کو سنے بغیر فیصلہ دیا گیا۔ یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں تاکہ سیفر کیس کا فیصلہ 8 فروری کے بعد دیا جائے، الیکشن کے بعد، کیونکہ الیکشن کے پہلے اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے الیکشن پر بہت اثرات ہوں گے۔ جج ذوالقرنین صاحب سارا دن انتظار کرتے رہے جناب، اور آج بھی انہوں نے بلایا، لیکن ایک جونیئر وکیل آیا اور اس نے بتایا کہ جی جناب جو سینئر ترین وکیل صاحب ہیں ان کے دانت میں درد ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی پوچھا جج ذوالقرنین صاحب نے کہ آپ کے وکلاء، انہوں نے بتایا کہ جی میں تو جیل میں ہوں، میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا میرے وکلاء کہاں ہیں۔ یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن جج ذوالقرنین صاحب نے یہ تاخیری حربے سارے ناکام بنا دیے، اور پروسیکیوٹر نے جو گورنمنٹ کا سرکاری جو پروسیکیوٹر ہے اس نے یہ ریکویسٹ کی جج ذوالقرنین صاحب سے کہ جناب یہ تاخیری حربے جو استعمال کر رہے ہیں ان کا کوئی سدباب کیا جائے اور جلد سے جلد فیصلہ سنایا جائے۔ اور فیصلہ اس کا کیا ہوگا، علیمہ باجی بار بار بتا چکی ہے، کئی دفعہ بتا چکی ہے کہ اس کیس میں یا تو عمر قید اور یا پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو جج ذوالقرنین صاحب نے جناب ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو ای میل کی کہ ان کے وکیل پیش نہیں ہو رہے، ان کے وکیل بھاگ گئے ہیں، تو ان کے لیے سرکاری وکلاء کا ایک پینل بنایا جائے اور ان کو سرکاری وکیل مہیا کیے جائیں۔ تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے 2 وکلاء کا نام دیا جناب، ملک عبد الرحمان صاحب وہ عمران خان صاحب کی طرف سے کیس لڑیں گے، اور دوسرے جناب یونس صاحب ہیں وہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے پیش ہوں گے۔ گورنمنٹ نے ان کو سرکاری وکیل دے دیے ہیں، اب اگر ان کے اپنے وکیل پیش نہیں ہوتے تو ان کی طرف سے یہ سرکاری وکلاء جو 3 گواہان رہ گئے ہیں ان پر جرح کریں گے، اور کیس کا فیصلہ 8 فروری سے پہلے سنا دیا جائے گا، اور متوقع فیصلہ 14 سال قید اور پھانسی کی سزا، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، اب جج کی مرضی ہے کہ جو بھی سزا سناتے ہیں۔ جو 8 فروری الیکشن سے پہلے اگر کوئی سزا سنا دی گی تو جناب یہ آلو، کھیرے، بینگن، ٹماٹر، ان کو جو ووٹ ملنے ہیں ان کی تعداد میں بھی بہت کمی آئے گی، کیونکہ آزاد امیدوار جب حلف لے رہے ہیں پی ٹی آئی والے ووٹرز کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور عمران خان صاحب جب ان کو سزا ہو جائے گی تو پھر کیسے وہ ان کا ساتھ دیں گے؟ کیا آزاد امیدوار کامیاب ہو کر جیل پر حملہ کریں گے اور عمران خان صاحب کو چھڑانے کی کوشش کریں گے اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیں گے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ 2018 میں جناب دیکھو، پارٹی بیس سے ہٹ کر عام آدمی کے جو مسائل ہیں، 2018 میں چینی 50 روپے کلو
पेट्रोल 62 रुपये लीटर और आम ज़रूरत की अशिया सस्ती थी और 12 और 15 हज़ार रुपये जो जिसको तनख्वाह मिलती थी उसका गुजारा महीने में ठीक ठाक हो जाता था और बिजली की यूनिट 6-7 रुपये थी। उस वक़्त जनाब 126 दिन का धरना दिया गया और नचवाया गया सबको, और उसके पीछे कौन था, डायरेक्टर उसके कौन थे, ये भी आप बात खुल चुकी है, ये कोई सीक्रेट नहीं रहा है कि ये 126 दिन का धरना किसने करवाया और क्यों करवाया और उस के पीछे कौन था। और मुल्क जब 62 रुपये पेट्रोल और 50 रुपये चीनी और आम आदमी के मुआशीलात ठीक थे तो उसको इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनकी रिपोर्टें जो थीं वो भी ऐसी थी कि पाकिस्तान की मईशत ग्रो कर रही है और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो इसको पटड़ी से कौन उतारना चाहता था और उसके पीछे कौन सी ताकतें थी, ये भी आप सोचें और वोट सोच समझ कर दें। आज़ाद उम्मीदवार को वोट आप देंगे तो उसकी मर्जी है, वो जिस पार्टी के साथ मर्जी चला जाए। पाकिस्तान में जो काम नज़र आते हैं, देखें, मोटरवे अगर ना बनते तो आज ट्रैफिक का इतना अज़्दहाम होता कि पाकिस्तान जाम हो जाता। मोटरवे ज़रूरी थे। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो नून लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में करवाए। बिजली का जो बहरान था, जो पहले पीपी के दौर में दिन को 1 घंटा 2 घंटा बिजली मिलती थी, उस पर काबू पाया गया, मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाया गया। डॉलर की कीमत ये कहते हैं मसनूई तौर पर, मसनूई हो या कुदरती हो, जब मुझे चीनी 50 रुपये किलो मिले, मुझे पेट्रोल 62 रुपये लीटर मिले, वो मसनूई हो या कुदरती हो, इन मामलात के साथ आम आदमी का तल्लक नहीं है। आम आदमी की जो सोच है, आम आदमी को जो ख्वाहिश है, आदमी जो चाहता है कि उसको चीज़ें सस्ती मिलें और उसकी जितनी तनख्वाह है उससे उसका गुजारा हो जाए। आम आदमी यही चाहता है, मुल्क तरक्की करे। ये कुदरती और मसनूई वाला चक्कर जो है ना, जो अब आप बैठे तो आपने मसनूई तौर पर फिर डॉलर को और पेट्रोल को नीचे क्यों नहीं ले गए, सोचिएगा। और सैफर केस का फैसला जज जुल्करनैन साहब 8 फरवरी से पहले सुनाने जा रहे हैं। क्या फैसला आता है, इंतज़ार करें। सरकारी वकील पेश होंगे, जिरा भी हो जाएगी और फैसला सुना दिया जाएगा। अगर फैसला महफूज भी कर लिया गया तो शार्ट फैसला सुना दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।